من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين. ابھی جیسے میں آپ کے سامنے ایک کلام پڑھ رہا تھا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، اور میرا یہ نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا یہ نسبتوں کا ہے سلسلہ. تو بات ساری نسبت پر آ جاتی ہے. سامعین محترم، ایک ہی بھٹا ہوتا ہے نا، وہاں سے اینٹیں بن کے آتی ہیں، وہی اینٹیں میرے اور آپ کے گھروں میں لگ جاتی ہیں، اور وہی اینٹیں جا کے مسجد میں مزار میں بھی جا کے لگ جاتی ہیں. ہم اپنے گھروں میں جوتیاں لے کے جاتے ہیں، وہی سڑکوں میں گلیوں میں اینٹیں لگی ہوتی ہیں، ہم جوتیوں کے بغیر گزرتے نہیں ہیں. لیکن وہی اینٹ، بھٹے کی اینٹ، جب وہ جا کے لگ جاتی ہے مسجد میں یا دربار میں، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہاں پہ ادب سے جاتے ہیں، وہاں پہ سر جھکا کے جاتے ہیں، جوتی باہر اتار کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اب اس اینٹ کو پہلے بھٹے سے نسبت تھی، لیکن اب اس کو نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے. تو اب اللہ کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی نسبت سے اب اس اینٹ کا درجہ بلند ہو گیا ہے. آپ اپنے گھر میں گند ڈالتے ہیں، وہ گناہ نہیں ملے گا. اگر آپ مسجد میں گند ڈالتے ہیں تو آپ کو گناہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. مسجد میں گند ڈالنے سے گناہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس کو نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو گئی ہے. اندازہ کر لیں، آدمی سب ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، لیکن جس کو اللہ نے پیغمبر بنا لیا اپنا، تب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی. وہ انعام یافتہ ہو گئے، وہ اللہ والے ہو گئے، وہ اللہ کے پیغمبر ہو گئے. اب عام بندے کو قتل کرنا اور پھر جو اللہ والوں سے لڑائی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے ولی سے لڑائی کر لیں اس کے ساتھ اعلان جنگ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو اللہ کے پیغمبر سے جنگ کرے تو اندازہ کرے اس کا عالم کیا ہوگا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہی ڈبو دیا. نوح علیہ السلام سے لوگوں نے جنگ کی نا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے اوپر یہ عذاب نازل کر دیا. کسی نے لوط علیہ السلام سے جنگ کی کہ ان کی قوم نے، کسی نے دیکھے نا مختلف انبیاء کرام سے جب جنگیں کی تو پھر ان کا معاملات بھی کیا ہوئے، تو نسبت آ گئی. ایک عام بندہ، اسی طرح فرمایا کہ ایک پڑھا لکھا عالم اور ایک ان پڑھ جاہل بندہ ایک برابر نہیں ہو سکتے. جو ایک عالم کا درجہ ہے، جو ایک عالم کا درجہ ہے، وہ ایک عام بندے کو نہیں دے سکتے. جب آپ نے، کیونکہ اس کو اللہ کی قرآن سے نسبت ہوگی، اس کو علم سے نسبت ہو گئی تو وہ اعلیٰ عرفہ ہو گیا. اور جس کو علم سے نسبت نہیں ہے تو وہ اعلیٰ عرفہ نہیں بنتا. اسی لیے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم. اور علی کون ہے؟ علم کا باب ہے. علی کون ہے؟ وہ علم کا باب ہے. اگر تم نے اب مصطفیٰ کے در اقدس پر حاضر ہونا ہے تو پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. حاضر ہو کے ادب سیکھنا پڑے گا، ادب مصطفیٰ سیکھنا پڑے گا. جب ادب مصطفیٰ سیکھو گے تب بھی حضور کی بارگاہ کی نسبت عطا ہوگی، اور پھر فیض روحانی حاصل کر پاؤ گے اور علم حاصل کر پاؤ گے، ورنہ تو تم علم حاصل نہیں کر پاؤ گے. تو نسبت کی بات آ جاتی ہے نا. عام لوگوں سے نسبت، میرے اور آپ کے کتنے رشتہ دار دوست احباب انتقال ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے مزارات نہیں بنتے.
اللہ والوں کے مزارات بنتے ہیں، ان کو نسبت ہے علم والوں سے، اللہ والوں سے ان کو نسبت ہو جاتی ہے، وہ خاص ہو جاتے ہیں، اور نسبت کا یہ درجہ اللہ پاک بلند کر دیتا ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی تھی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں پاک کر دیا، عام ہر بندے کو فرمایا تم نماز ادا کرو، عمل صالحہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو پھر کیا ہوگا، تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے اور تم پاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب نسبت آ جاتی ہے رسول اللہ کے گھر والوں کی، اہل بیت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر نجس، ہر نجاست، ہر قسم کی نجاست، جو جھوٹ، غیبت، چغلی، تمام جو بد اخلاقیت ہے، جو جسمانی بھی اور روحانی بیماریاں، جو غلاظتیں ہیں، ان سب سے ان کو میں نے پاک کر دیا، محبوب آپ کی نسبت کی وجہ سے، محبوب آپ کی نسبت کی وجہ سے میں نے ان کی ہر چیز کو پاک کر دیا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا شان عطا فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں حضور کیا فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اپنی اہل بیت کی محبت کے، سوائے اپنی اہل بیت کی محبت کے۔ نسبت آ گئی نا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں تم میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم بس ان کو تھام لینا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں مقامات سے نواز دے، تمہیں عطا فرمائے۔ فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن سکھا دو، قرآن کی تلاوت سکھا دو، میری محبت یعنی کہ نبی کی محبت سکھا دو، اور میری آل پاک کی محبت سکھا دو۔ پھر دیکھو جب یہ تینوں نسبتیں ان کو عطا ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنتی بنا دے گا۔ ان کو جنتی بنانے کے لیے کس کی نسبت چاہیے ہوگی؟ حضور کی آل کی نسبت چاہیے ہوگی، حضور کی محبت کی نسبت چاہیے ہوگی۔ یہ ڈگری ہوگی نا آپ کے پاس، جیسے دیکھو نا عام طور پہ ڈگری ملتی ہے، سند ملتی ہے کہ بھئی اب اس بندے نے اتنے سال پڑھے، تو اب یہ گورنمنٹ پاکستان اس کو ڈگری دے رہی ہے کہ جناب یہ آج سے ڈاکٹر ہے، یہ آج سے انجینئر ہے، یہ اب اس کو ڈگری مل گئی ہے، اس نے اتنی محنت کی ہے، اتنے امتحانات اس نے پاس کیے ہیں، اب اس کو ڈگری مل رہی ہے کہ جناب یہ اب جہاز اڑا سکتا ہے۔ ہر بندہ جا کے جہاز نہیں اڑا سکتا۔ تو اسی طرح اہل بیت کی نسبت جب آپ کو مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ صحابہ جو ہیں وہ ستارے کی مانند ہیں، اور میری جو آل پاک ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ تو رستہ جاننے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے، اور منزل پر پہنچنے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے۔ کشتی چھوڑ دیں گے تب بھی ہم لوگ کیا اسے کہتے ہیں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر ستاروں کا رستہ نہیں ہمیں ملے گا تو ہم ایسے ہی بھٹکتے رہ جائیں گے۔ تو ہم نے حضور کے جو نسبت والے ہیں، گھر والوں کو بھی نسبت ہوتی ہے اور در والوں کو بھی سرکار سے نسبت ہے۔ تو جو گھر والے ہیں ہم نے ان سے بھی محبت کرنی ہے، اور جو حضور کے در اقدس پر آ کر بیٹھا کرتے تھے ہم نے ان سے بھی محبت کرنی ہے۔ اب دیکھیں نا حضور کے گھر والوں کی محبت کی جو احادیث ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضور کے اصحابہ سے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی نسبت ہے اور محبت ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے اہل بیت اطہار کی شان سے۔ بڑی پیاری پیاری احادیث روایات میرے سامنے موجود ہیں کہ دیکھیں حضرت صحابی رسول